کہ خدا تعالیٰ کے رب الفلق ہونے کے مضمون کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے سارے تعلیم پر بھی حاوی نہیں ہو سکا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کا عظیم شان اعلان ہے جو ہر انسانی کوشش، ہر انسانی جستجو کے وقت سامنے آتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا آئندہ مستقبل میں پیدا ہوں گے، ان کا مضمون بھی اتنا وسیع ہے کہ ہر فلک کے ساتھ ایک یہ مضمون بھی لگا ہوا ہے جو لامتناہی مضمون ہے. مسجد اسپین کے ساتھ جو صبح ہم نے دیکھی، اللہ کے فضل کی صبح جو پھوٹی ہیں، بلا شبہ ہمارے دل سے روشن ہو چکے ہیں. کوئی شک اس میں نہیں کہ ہم صبح کی نمازیں ادا کریں اور خدا کی ہم کے گیت گائیں اور گاتے چلے جائیں، تب بھی یہ شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن اس کے نتیجے میں جو بعض شر پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ رہنے کی دعا ضروری ہے. فجر کی نماز ایک تو صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی ظاہر ہونے پر آپ پڑھتے ہیں، لیکن ایک وہ نماز ہے جو ہر خلق کے وقت انسان کو پڑھنی چاہیے. وہ نماز ہے ذکر الہی کی نماز جو انسان کے اندر جذب ہو جاتی ہے. اس توجہ کی نماز کہ ہر نیا دور، ہر نئی شان جو خدا نے ظاہر فرمائی ہے، یہ اس کی رحمت اور فضلوں کا نشان ہے. ہمیں اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد کرنی چاہیے. یہ تو ہے خیر فلک، یعنی فلک کا خیر کا پہلو، اور شر کا پہلو یہ ہے کہ انسان اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لے، سمجھے کہ ہم نے آخری بازی جیت لی ہے، تمام دنیا فتح ہو گئی ہے، کہ یہ ہم نے صبح دیکھ لی، یہ خدا کا فضل دیکھ لیا، جس کے بعد کسی اور چیز کی وہ ضرورت ہی نہیں رہی، اور اس کے جو خطرات ہیں ان سے وہ حاصل ہو جائے. اس سوچ میں خطرات ہیں، اس فکر میں خطرات مخفی ہیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. وہ خطرات مثلا دیکھیے کہ ایک انسان اگر چھوٹی چیز پر راضی ہو جائے اور سمجھے کہ میں نے مقصد کو حاصل کر لیا ہے تو اگلا قدم نہیں اٹھائے گا. اس راستے کے جو تقاضے ہیں محنت کی ان کو پورا نہیں کرے گا. وہ جذباتی طور پر اظہار کر کے بلند نعرے لگا کر وہ سمجھے گا کہ میری مطلب بڑائی ہو گئی، آج مجھے مزہ آ گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا. لیکن جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں اور اس کے لامتناہی فضل ہیں، ایک فلک نہیں، اس کے قبضہ قدرت میں بے شمار افلاق ہیں، ان تمام فلکوں کا وہ رب ہے. اس نے آج یہ صبح ہمیں دکھائی ہے تو کل دوسری بھی دکھا سکتا ہے، پرسوں تیسری بھی دکھا سکتا ہے. اور ایک نعمت پر راضی ہو کر وہیں بیٹھ رہنے والے نہیں، اگرچہ ہم اس نعمت پر راضی ہیں مگر ان معنوں میں نہیں کہ ہم اسی پہ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ خدا کی نعمتیں لامتناہی ہیں اور عطا اس نے کیا ہے، ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں. جب فضل اس نے عطا کیا ہے تو وہ بلا وجہ کے، بلا استحقاق کے یہ فضل فرما سکتا ہے تو اگلا کیوں نہ اس سے مانگے. اس طرح سے جو منتقل ہوتی. انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتا، اپنی کوششوں سے غافل نہیں ہوتا. اور جو قومیں ویسے بھی ایک دوسرا شعر یہ ہے کہ جو قومیں نعرہ بازیوں میں مبتلا ہو جائیں ان کے جذبات کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر جذبات کو روکا جائے تو وہ اعمال میں بھلا کرتے ہیں. اسی لیے صبر کی تلقین ہے ہر نصیحت کے ساتھ کہ صبر ضرور اختیار کرنا، کیونکہ صبر کے نتیجے میں اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، خوشی کے وقت یہ بھی جائز ہے اور ہوتا چلا آیا ہے کہ انسان نعرے بلند کرتا ہے، لیکن نعرے بھی ایسے معنی سے ہونے چاہیے جو آپ کے جذبات کو خالی نہ کر دیں، اندھیل نہ دیں، بلکہ لامتناہی معانی کے جہان آپ کے دلوں میں روشن کرنے والے نعرے ہوں. مثلا اللہ اکبر کا نعرہ ہے، ایک ایسا عظیم شان نعرہ ہے کہ اگر ساری عمر قومیں اس نعرے کو بلند کرتی چلی جائیں اور فلک شگاف نعرے بلند کرتی چلی جائیں تب بھی یہ اللہ اکبر کا مضمون ختم نہیں ہو سکتا. ہر ترقی، ہر بڑائی بتاتی ہے کہ سب سے بڑا تو خدا ہے اور نہ ختم ہونے والی بڑائی ہے اس کی. جس کی بڑائی نہ ختم ہونے والی ہو اس کے لیے نہ ختم ہونے والے نعرے لگتے چلے جائیں گے اور کوئی انجام نہیں ہے ان نعروں کا، کوئی اختتام نہیں ہے ان نعروں کا.
اسی طرح جب خدا ہمیں جو فتح عطا فرماتا ہے تو فتح کی انہوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فتح کس کے طفیل نصیب ہوئی، کیوں نصیب ہوئی۔ جہاں تک قرآن کریم کا میں نے مطالعہ کیا ہے وہاں کسی جغرافیائی فتح کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اول سے لے کے آخر تک آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، بار بار کریں، جس طرح چاہیں سمجھیں، جن ڈکشنریوں سے فائدہ اٹھا لیجئے، کسی علاقائی فتح کا قرآن کریم میں مومن کے لیے ذکر نہیں۔ روحانی فتوحات کا ذکر ہے، دینی فتوحات کا ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین تو قرار دیا گیا، فاتح عالم قرار نہیں دیا۔ ہاں یہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے مبعوث فرمایا گیا ہے تاکہ تمام ادیان باطلہ پر فتح مند ہو۔ اس لیے ہماری فتح نہ اسپین کی فتح ہے، نہ ہندوستان کی فتح ہے، نہ یورپ کی فتح ہے، نہ امریکہ کی فتح ہے، نہ جاپان کی، نہ چین کی، کسی ایشیائی ملک کی فتح ہماری فتح نہیں، دنیا کے کسی جزیرے کی فتح ہماری فتح نہیں۔ ہماری فتح تو وہی فتح ہے جو ہمارے آقا کی فتح ہے، اور وہ فتح ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اس لیے مبعوث فرمایا گیا ہے کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ اتنے عظیم الشان آقا سے واسطہ پڑ جائے، اس کی غلامی کا انسان دم بھرنے لگے اور فتح اسپین پر راضی ہو جائے، یہ تو آپ کی شان نہیں ہے۔ اور وہ فتح جو ابھی آئی نہ ہو، اس کے آغاز کے آثار ظاہر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی۔ اس لیے اپنے اندر توازن پیدا فرمائیں، باشعور بنیں، بالغ النظر بنیں، ان دعاؤں سے سبق سیکھیں جو توازن ذہنی و فکری یہ دعائیں آپ کو سکھاتی ہیں۔ غور کر کے دعائیں کیا کریں اور اس توازن کو حاصل کریں، اس توازن کے لیے دعا مانگا کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لے گا۔ پھر آپ کی فتوحات کے دروازے لامتناہی ہیں۔ اس وقت تک آپ کی فتوحات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی پیشگوئی پوری نہیں ہو جاتی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح ادیان باطل ہیں، یہ نعرہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اے اللہ اس فاتح ادیان باطل پر سلام بھیج اور درود بھیج، جس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی کے طفیل ہمیں وہ نعمتیں عطا ہو رہی ہیں جن نعمتوں پر آج ہم خوب راضی ہیں، لیکن ان معنوں میں راضی نہیں کہ ہمیں یہ کافی ہو گئی۔ تیرا وہ محبوب جس کے ساتھ ہم وابستہ ہو گئے، وہ ساری نعمتیں جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، جب تک ہم وہ حاصل نہیں کریں گے ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے رضا کے دو معنی ہیں، ایک پہلو سے ہم ہر حال میں راضی ہیں، تیرے طرف سے اطلاع ہے تب بھی راضی ہیں، تیری طرف سے نعمت نازل ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہم راضی ہیں۔ لیکن ایک رضا ہے ایسی جس کے بعد آگے کوئی اور خواہش پیدا نہیں ہوتی، وہ رضا موت کی نشانی ہے، وہ رضا زندگی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے معنوں میں رضا کے ایک نہ ختم ہونے والی پیاس ہے جو ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے چلے جانا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر فتح کے وقت درود بھیجنے چاہیے کہ جتنے بھی ادیان باطلہ یا ان کے اجزاء فتح ہوں گے ہمارے ہاتھوں پر انشاءاللہ تعالی، یہ ان سارے قلوں کی فتوحات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا سہرا ہیں۔ ہم تو ادنا غلام ہیں، خاک پاں ہیں اس آقا کے، جس کے صدقے اور جس کے طفیل یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتوحات کے دروازے وسیع تر کرتا چلا جائے، نئے نئے میدان ہمیں نظر آئیں قربانیوں کے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عجز کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کے میدان ہم وہ پیش کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے وہ قربانیاں قبول ہوں اور نئی نئی فتوحات کے دروازے ہم پر کھلتے چلے جائیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آج چونکہ اجتماع ہے خدام الانبیاء کا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں بہت ہی خوشکن ہے، حاضری کی تعداد بھی، سائیکلوں پر آنے والوں کی تعداد بھی، اور نئے نئے انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن اس معنی میں رضا کے کہ ہر چھوٹی سی برکت پر بھی ہمیں راضی ہونا چاہیے، ہم بہت راضی ہیں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے فضلوں کو
بڑھاتا چلا جائے، لامتناہی کر دے. ہمیشہ ہم ترقی کے اگلی منزل پر قدم رکھتے چلے جائیں اور کسی ایک جگہ بھی ہمارے لیے قرار کا مقام نہ آئے. اس اجتماع کے وقت عموماً یہی رواج دستور چلا آ رہا ہے کہ دینی مصروفیات کی وجہ سے نمازیں جمع کی جاتی ہیں. زور اور عصر کی نمازیں جمع ہوں گی، یعنی آج جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہوگی. اجتماع میں جو شامل ہوں گے وہ زور اور عصر اور مغرب اور عشاء جمع کیا کریں گے، لیکن مسجد مبارک میں یہ نمازیں اپنے وقت پر ہوا کریں گی. وہاں نمازیں جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس لیے نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نماز عصر یہیں جمع کریں گے. 3:30 بجے انشاءاللہ تعالی افتتاح ہوگا. چند منٹ آگے پیچھے انتظام کی دقتوں کی وجہ سے ہو جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ عموماً 3:30 یا 3:45 تک انشاءاللہ تعالی افتتاح ہو جائے گا. تو جو دوست شامل ہو سکتے ہیں اس میں شامل ہوں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.